بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر سے ایک عجیب و غریب حدیث گزری، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے سے وابستہ ہے۔ بہت ہی عظیم حدیث ہے کہ انسان سن کے پڑھ کے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حدیث بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور دین کی اچھی بات کم از کم زیادہ نشر و اشاعت ہوگی، دین کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی جو میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ جو حدیث لے کر آتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ خندق والے دن، جس دن خندق کھودی گئی، تو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف گیا۔ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھوک کی شدت میں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھوکے ہیں۔ کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا، اپنی اہلیہ کے پاس پہنچا اور اہلیہ سے کہا کہ خندق کھودی گئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے خندق میں بھوکا پایا ہے، تو کیا تمہارے پاس کچھ ہے جو ہم حضور کو کم از کم کھلا سکیں؟ تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ وہ ایک تھیلا لے کر آتی ہیں اور تھیلے میں سے ایک سا جو نکلتا ہے، تو وہ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکری بھی ہے، حضور کے لیے اس بکری کو ذبح کر دیتے ہیں۔ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بکری کے بچے کو ہم نے ذبح کیا حضور کے لیے، اور جو کے آٹے کو ہم نے گوندا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں فارغ ہو کے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خندق پہ پہنچا، تو میں نے کہا کہ آقا، میں نے چپکے سے، حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے چپکے سے حضور کو کہا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کے لیے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور آپ کے لیے جو کا آٹا گوندا ہے اور جو کی روٹی پکانا چاہ رہے ہیں، آ جائیں اور چند ساتھیوں کو لے آئیں جو کھانے میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے کہ ان کے پاس جتنا تھا اس مقدار کے مطابق ہی لوگوں کو دعوت دینا چاہ رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جابر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے خندق والو، آج جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا اور ایک سا جو کا آٹا تھا۔ اس میں خندق، اہل خندق جو سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کو کیسے یہ کھانا پورا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ میں پریشان سا ہو گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریشانی کو بھانپ گئے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ جابر، جب تک میں گھر میں نہ پہنچوں ہانڈی کو نہیں اتارنا، اور جب تک میں نہ کہوں آٹے کو یعنی کہ روٹی کو آگ پر مت ڈالنا اور روٹی کو مت پکانا۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھر میں پہنچا اور اپنی اہلیہ کو بتایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پورے خندق والوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو میری بیگم کہتی ہے کہ اب جو بھی پریشانی ہوگی، لوگوں کی جو باتیں ہوں گی یا رسوا ہوگے، تو تمہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ہمراہ ہمارے گھر پہ تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گھر میں آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک ہانڈی میں ڈالا اور آٹے میں ڈالا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہانڈی کو نیچے مت اتارنا۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 1000 تعداد میں، 1000 کی تعداد میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہلا بھیجا میری اہلیہ کی طرف کہ کسی اور کو بھی بلا لو جو تمہاری ہیلپ کرتی رہے، تمہاری معاونت کرتی رہے، مدد کرتی رہے روٹیاں پکانے میں۔ کیوں؟ 1000 کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، 1000 تعداد میں صحابہ، اور ایک سا جو کے آٹے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ دیکھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک کے ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلسل آٹا پکاتے رہے اور اسی ہانڈیا سے ہم سالن نکالتے رہے۔ 1000 صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے، نہ کھانے میں کمی آئی نہ آٹے میں کمی آئی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک معجزے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ایسے واقعات سن کے یا ایسے واقعات پڑھ کے ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مزید محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔